کہانی یادداشت۔ ارے ہماری اینک نہیں مل رہی، کہاں گئی بھائی؟ یہیں ٹیبل پر ہی تو رکھی تھی۔ شفیق النساء نے قدرے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ الماس، اپنی پوتی کو انہوں نے آواز لگائی۔ الماس، کہیں دیکھی ہے ہماری اینک؟ یہ رہی آپ کی اینک۔ الماس نے اینک کا ڈبہ ان کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا۔ باہر دالان میں رنجن کے پاس پڑا ملا مجھے۔ او ہاں، ہم بھول ہی گئے تھے، وضو کرنے گئے تھے، وہیں بھول گئے۔ آنکھوں پر اینک چڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگی۔ او ہو، آج چاند کہاں سے نکلا ہے بھائی؟ رفیق النساء کے یہاں سے ان کے پوتے کی شادی کا دعوت نامہ آیا دیکھ کر شفیق النساء نے برا سا منہ بنایا۔ ہیں؟ اے سن تو الماس، یہ شادی کا رخا کون دے گیا؟ الماس نے خوشی خوشی دوپٹہ لہراتے ہوئے کہا۔ اشفاق بھائی جان خود دے گئے ہیں، اور بہت اصرار بھی کیا ہے کہ ہم سب شادی کی ہر تقریب میں شریک ہوں۔ شفیق النساء کے جھریوں بھرے چہرے پر غصے کے کئی رنگ ایک ساتھ امڑ آئے۔ خبردار جو کسی نے شادی میں جانے کا سوچا بھی۔ الماس نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں دادی اماں؟ وہ تو خود چل کر آئے تھے ہمارے گھر دعوت دینے۔ اب چھوڑیے نا، آخر وہ آپ کی بہن ہی تو ہیں۔ اس حساب سے تو جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی تو آپ کے پوتے ہی ہوئے نا۔ اے لڑکی، ہمیں رشتہ داری کا سبق نہ پڑھائیو۔ سب یاد ہے ہمیں کہ کس طرح رفیق النساء نے ہماری بے عزتی کی تھی۔ چھوٹی ہے ہم سے، لیکن زبان گز بھر لمبی ہے۔ اس کی کہی ہوئی باتیں ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ ہاں تو دادی اماں، اس وقت آپ نے بھی تو بہت کچھ کہا ہوگا نا، خاموش تو نہ بیٹھی ہوں گی؟ الماس نے بھی تڑ سے جواب دیا۔ اے ہے بدتمیز نگوڑ ماری، دیکھ رہی ہوں تیری بھی زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے۔ کالج میں پڑھائی کے نام پر بدتمیزی سکھائی جاتی ہے کیا؟ بڑوں چھوٹوں کا کوئی لحاظ ہی نہ رہا۔ الماس نے دادی کے گلے میں باہیں ڈال دی اور بڑے پیار سے کہنے لگی۔ ارے دادی اماں، میں اور آپ سے بدتمیزی کروں؟ بھلا میری مجال ہے کہیں؟ وہ تو امی بتا رہی تھی کہ آپ دونوں بہنوں سے زیادہ سہیلیاں تھیں، اور ایک بار جب آپ سیڑھیوں سے پھسل کر گری تھی تو رفیق النساء دادی نے آپ کی وہ خدمت کی تھی کہ ڈاکٹرز بھی آپ کی فوراً سے پیشتر ہونے والی صحت مندی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ سنا ہے وہ آپ کو چارپائی سے نیچے اترنے ہی نہ دیتی تھیں اور اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتی تھیں۔ شفیق النساء یہ سب سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ ماضی کی یادوں نے کچھ دیر کے لیے انہیں گھیر لیا تھا۔ رفیق النساء اور شفیق النساء دونوں مثالی بہنیں تھیں۔ دونوں بہنوں نے جتنی بھی پڑھائی کی ایک ساتھ ہی کی، ایک ہی رنگ کے یکساں جوڑے پہنتی، ہر جگہ ہر وقت وہ ساتھ ہی رہتی۔ بات تو تب بگڑی جب شفیق النساء نے اپنے طلاق شدہ بیٹے کے لیے رفیق النساء کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ رفیق تو خیر کسی طرح راضی ہو بھی جاتی، لیکن ان کے شوہر نے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ غریب بھی تو ساس گھر کی بہو تھی، لہٰذا اس نے اپنے شوہر اور ساس ہی کی حمایت کی، اور یہی بات بڑی بہن شفیقن کو ناگوار گزری۔ ان کو یہ خوش فہمی تھی کہ ان کے رشتہ مانگنے پر وہ ایک پیر پر بیٹی دے دیں گے، پھر چاہے ان کا بیٹا طلاق شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے خیالات کا طلسم تب ٹوٹا جب ماسی نے آواز دی۔ بی اماں، کھانا لگا دوں؟ ہیں؟ کھانے کا وقت ہو چکا؟ ہم نے تو ناشتے کے بعد کی دوا بھی نہیں کھائی، بھول گئے شاید۔ چلو خیر، لے آؤ کھانا۔ دادی اماں، الماس تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی۔ دادی اماں، میرا فون نہیں مل رہا، آپ نے دیکھا کیا؟ کہاں رکھا تھا؟ بیگ میں ہی رکھا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اوپر اپنے کمرے میں ہی دیکھ لو، دادی نے دوائی نگلتے ہوئے کہا، یا پھر سنگھار کی میز پر دیکھ لو، سارا دن اسی سے تو چپکی رہتی ہو۔ اللہ دادی، اب آپ شروع مت ہو جائیے گا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اتنے میں ماسی فون لے آئی۔ یہ رہا باجی، چارجنگ پر لگا ہوا تھا۔ او ہاں، میں نے ہی لگایا تھا چارج پر اور بھول گئی۔ دادی نے
موٹے کانچ والے اینک سے بڑی بڑی آنکھوں سے گھورا، بیٹا جوانی میں یہ حال ہے، ویسے بھی آج کل یہ بھولنے کی بیماری نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے۔ پھر پان کا بیڑا اپنے منہ میں ٹھونستے ہوئے ماسی کو آواز دی، اے ہے رضیہ، وقت کیا ہوا چلا ہے؟ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے، یہ لیجیے، آپ کے لیے کھانا ہی لا رہی تھی، لیجیے۔ ارے بھائی، ابھی تو پان کا بیڑا منہ میں ڈالا ہے اور تم کھانا لے آئیں، ہم سے پوچھنا تک گوارا نہ کیا تم نے۔ بھی اماں، میں آپ سے پوچھ کر ہی گئی تھی، آپے بولے تھے کھانا لے آؤ۔ بھی اماں کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، اوہ اچھا، ہاں تم نے پوچھا تھا، یاد آیا، ہم ہی بھول گئے، اور بیڑا منہ میں داب لیا۔ پتہ نہیں نگوڑی یادداشت کو کیا ہوتا جا رہا ہے، سب کچھ بھولتے جا رہے ہیں۔ بھر پیٹ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے پھر پان کا بیڑا بنایا۔ ایک دم سے چھوٹی بہن رفیقن کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے۔ اس نے اپنے شوہر کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا، ارے تو باجی، وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں، ہماری کماری بچی کے لیے آپ کا طلاق شدہ بیٹا ہی رہ گیا ہے۔ کمال کرتی ہو، شہر میں کیا لڑکوں کا قحط پڑا ہے، ایک ڈھونڈو ہزار ملیں گے، یہ تو آپ کی سراسر زیادتی ہے۔ اتنا برا منہ بنایا انہوں نے اور فوراً اگالدان میں پان تھوک دیا۔ بیڑا غرق ہو، وہ منہ ہی منہ بڑبڑائی، ارے سارا منہ کڑوا ہو گیا، شاید بھول سے 4 بیڑے کا کتھا اکٹھے ایک ہی بیڑے میں چپڑ دیا۔ اف میرے اللہ، یہ کیا ہوتا جا رہا ہے ہمیں، ہم کیوں اتنا بھولنے لگے ہیں؟ بہت دیر تک وہ یہی سوچتی رہیں۔ رات کو سوتے وقت جب الماس ان کے پیر داب رہی تھی، انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور بڑی ہی کمزور سی آواز میں بولی، الماس بیٹا، یہ ہماری یادداشت کو کیا ہوتا جا رہا ہے، ہم سب کچھ بھولنے لگے ہیں، شاید عمر ہو گئی ہے ہماری۔ ارے نہیں دادی اماں، اس نے ان کی سفید اجلی زلفوں کو درست کرتے ہوئے کہا، آپ کی طرح تندرست قد کاٹھی پورے خاندان میں ہے بھلا کسی کی؟ اور یادداشت بھی آپ کی ماشاء اللہ بہت بہتر ہے۔ اگر آپ کو بھولنے کی بیماری ہوتی، مطلب جیسے کہ آپ اگر سب کچھ بھول رہی ہوتی تو برسوں پرانی اپنی بہن کی باتیں نہ بھلا دیتی۔ وہ تو آپ نہیں بھولی، لفظ بلفظ، حرف بحرف سب آپ کو یاد ہے نا؟ اگر آپ بھولتی ہوتی تو یہ سب بھی بھول گئی ہوتی۔ دادی کے چہرے کی جھریوں میں تھوڑا تناؤ، تھوڑا کھچاؤ سا آ گیا، پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ کیا ہے نا دادی اماں، ہم اپنوں کے اچھے سلوک بھول جاتے ہیں، ان کی اچھائیاں، ان کی قربانیاں ہم ایک پل میں بھول جاتے ہیں۔ بس ذرا سی غلط فہمی، ذرا سی زیادتی ہوئی نہیں کہ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ کاش کہ ہماری بھولنے کی عادت ہمارے دلوں سے نفرتیں بھلا سکے۔ دادی اماں بس بھی کیجیے، یہ ناراضگی آپ بڑی ہیں، ایک بار بڑا دل کر کے ان کو معاف کر دیجیے۔ ہم سب بچے بھی ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر الماس خاموش ہو گئی اور دادی اماں کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ الماس نے کچھ اور کہنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ تھکے قدموں سے واپس چلی گئی۔ صبح جب وہ کالج کے لیے نکلی تو دادی اماں نے اسے آواز دی اور کہا، الماس، ذرا رخا دیکھ کر بتانا کہ رفیقن کے پوتے کی شادی کون سی تاریخ کو ہے؟ ہیں؟ الماس خوشی سے اچھل پڑی اور دادی اماں سے لپٹ کر انہیں زور زور سے گول گول گھمانے لگی۔ او میری اچھی دادی اماں، ارے چھوڑ ہمیں کمبخت۔ دور کھڑی ماسی یہ سب دیکھ کر کھیل کھلا رہی تھی۔ وہ اسی پر برس پڑی، تو کیا دانت نکال رہی ہے؟ ہمارا سرمئی غرارہ نکال کر اچھی طرح پریس کروا کر تیار کروا دے۔ پھر الماس کو دیکھتے ہوئے بولی، مہندی کی رسم میں بھی تو جائیں گے، ہر تقریب میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ الماس نے دیکھا ان کے چہرے کی جھریوں میں خوشی اور تر و تازگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اپنا قیمتی وقت دے کر میری کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔